ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے بات کی تھی پریزنٹ ٹینس کی فرسٹ کائنڈ کے حوالے سے، جو کہ تھی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، اور جس کو اردو میں کہتے ہیں فعل حال مطلق۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، جس کو ہم اردو میں کہیں گے فعل حال جاری۔ یہ ہوتا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی ایگزامپلس کیا ہیں، اس کی اردو میں پہچان کیا ہے، اس میں کون کون سے ہیلپنگ وربس استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے انٹرگیٹیو نیگیٹو سینٹینسز کیا ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تعریف پہ جاتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ تعریف اس کی یہ ہے کہ موجودہ زمانے یا زمانہ حال میں کسی کام کے مسلسل یا جاری ہونے کے عمل کو زمانہ حال جاری کہتے ہیں۔ مثلا میں کوئی کام کر رہی ہوں، نہ تو وہ میں نے کام ابھی کمپلیٹ کیا ہے، نہ وہ میرا کام ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کام ابھی ہو رہا ہے، تو وہ میرے پاس پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں بات آئے گی۔ تعریف اس کی یہ ہے، آگے اس کی ایگزامپل سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کی ایگزامپلس میں کن باتوں کو شو کیا جا رہا ہے کہ وہ کام کون سا ایسا کام ہے جو کہ مسلسل ہو رہا ہے، جو کہ جاری ہے ابھی۔ چھوٹی سی ایگزامپل ہے، میں خط لکھ رہا ہوں یا میں خط لکھ رہی ہوں، اس کا مطلب ہے میرا کام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، میں ابھی اس پروسیس کو کنٹینیو کر رہی ہوں۔ تو آئی ایم رائٹنگ اے لیٹر، وہ خط لکھ رہا ہے، ہی از رائٹنگ اے لیٹر، تم خط لکھ رہے ہو، یو آر رائٹنگ اے لیٹر۔ ابھی وہ کام کر رہا ہے، ابھی وہ ایک پروسیس چلا رہا ہے، اس نے نہ تو ابھی اس پروسیس کو فنش کیا ہے، نہ تو اس پروسیس کو کمپلیٹ کیا ہے، ابھی وہ کام کنٹینیو ہے، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اردو میں اس کی پہچان کیا ہے کہ فقرے کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں، رہا ہوں وغیرہ آتے ہیں۔ اردو کے جن فقرات کے آخر میں یہ ورڈز آئے، رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں، رہا ہوں، تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا فعل حال جاری، پریزنٹ ٹینس کی سیکنڈ کائنڈ، پریزنٹ ٹینس کی دوسری قسم، ٹھیک ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس فعل حال جاری۔ جہاں کہیں بھی رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں، رہا ہوں آئے گا، وہ آپ کے پاس سیکنڈ کائنڈ ہوگی۔ ہیلپنگ وربز اس میں کون کون سے استعمال ہوتے ہیں؟ ہیلپنگ وربز ہمارے پاس ایک ہے از، ایم اور آر۔ اب یہ والے ہیلپنگ وربز جو ان سے ہیں، یہ ہوتے کہاں پہ استعمال ہیں، ان کے ساتھ فارم کون سی استعمال ہوتی ہے؟ اس ٹینس میں آیا تین فارمز میں سے کون سی فارم استعمال ہوگی؟ فارم آف ورب یعنی ورب یا فعل کی پہلی فارم، اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کا ایک قسم کا یعنی کہ فارم کے ساتھ اس کو کس چیز کو اٹیچ کرنا ہے، ہم نے فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کو اٹیچ کرنا ہے، آئی این جی کو لگانا ہے۔ یا تو اس طرح آپ یاد کر لو، یا فرسٹ فارم آف ورب پلس آئی این جی۔ اس میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، اس میں فعل کی فرسٹ فارم استعمال ہونی ہے، ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہونی ہے، اور ساتھ آئی این جی لگانا ہے۔ کیسے؟ یہ دیکھیں، یہ میرے پاس تھا رائٹ، رائٹ میرے پاس ایک ورڈ ہے جو کہ فرسٹ فارم ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ آئی این جی کا اضافہ کیا ہے، رائٹنگ بن گیا۔ فرسٹ فارم کے ساتھ میں نے آئی این جی لگا دیا، پیچھے میرے پاس ہیلپنگ ورب استعمال ہو رہا ہے ایم، اس کا مطلب ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس۔ تو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ فرسٹ فارم آف ورب جون سی ہے وہ فرسٹ فارم یوز ہوگی، آئی این جی ساتھ لگے گا۔ اب یہ از، آر، ایم، یہ ہمارے پاس کن کن کے ساتھ آئے گا؟ از، ہی، شی، اٹ پلس سنگولر، تو ہی جون سا ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، شی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہی جون سا ہے وہ لڑکے کے لیے، مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، شی عورت کے لیے، لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اٹ بے جان اشیاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سنگولر واحد کوئی بھی نام ہوگا، کوئی بھی چیز ہوگی، اس کے لیے ہم اس کا استعمال کریں گے۔ آر جون سا ہے وہ وی، یو، دے اور پلورل، یعنی ان کے ساتھ آر کا استعمال ہوگا، یا کوئی جمع ہوگی تو وہاں پہ آر آ جائے گا۔ ایم جون سا ہے وہ واحد آئی کے ساتھ استعمال ہوگا۔ یہ تو تھے اس کی ہیلپنگ وربس کے، ہیلپنگ وربس کن کن کے ساتھ آئیں گے وہ میں نے لکھ دی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ میرے پاس آتا ہے سینٹینس میتھڈ ان پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، یعنی کلیہ کیا ہے میرے پاس اس کو، یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو لکھنے کا کلیہ کیا ہے، میتھڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے سبجیکٹ نے آنا ہے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب نے آنا ہے، پھر فرسٹ فارم آف ورب آئے گی،
उसके साथ मैंने ऊपर भी बता दिया था ing का इजाफा करना है प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing और फिर ऐड कर दो ऑब्जेक्ट को। मैं खत लिख रहा हूं। अब इसी कुलिये के तहत मैं इस एक जुमले को कर रही हूँ एक्सप्लेन। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई मेरे पास सब्जेक्ट होगा, काम करने वाला हो जाएगा। एम मेरे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा। राइट प्लस ing, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ये इस कुलिये के तहत ये सब कुछ, और ऑब्जेक्ट मेरे पास लेटर पे काम हो रहा है, आ लेटर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस मिस्बत जुमले। मैं सिर्फ ये थोड़े थोड़े जुमले बता रही हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मैं खत लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। तुम खत लिख रहे हो, यू आर राइटिंग लेटर। जो पीछे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट ये है, एम हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग ये है, ये है। आप जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है इसमें भी इस तरह कर सकते हो। आई मेरे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, एम मेरे पास हेल्पिंग वर्ब, यानी उस कुलिये के तहत जो ऊपर मैंने कुलिया आपको बताया है, मेथड बताया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसके तहत मैंने ये जुमला बनाया है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing और ऑब्जेक्ट। तुम खत लिख रहे हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, ऑब्जेक्ट। ये तो था उस कुलिये के तहत छोटा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है मेरे पास के सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नोट लगा देना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खत नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। तुम खत नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। सिंपल सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नोट लगा देना है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है मेरे पास कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, इनको आपने सब्जेक्ट से पहले रख देना है। क्या है कि इज, एम, आर को आपने सब्जेक्ट से पहले रख देना है, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खत लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग अ लेटर। क्या तुम खत लिख रहे हो, आर यू राइटिंग अ लेटर। आसान सी बात है कि आपने हेल्पिंग वर्ब्स स्टार्ट में रख देने हैं। तो मेरे पास अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरे पास आते हैं जी, जब मैंने हाउ, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, हुज, इन सब को मैंने इस्तेमाल करना है, तो इन सब को आपने जो सवालिया या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कुलिया इस्तेमाल किया, उनसे भी पहले इन सब को इस्तेमाल करना है। ये मैंने 3 डॉट इसलिए डाले हैं कि वेयर कुछ भी आ सकता है, हु, व्हाई, व्हेन, ये एक्स्ट्रा को शो करता है। वेयर, हु, व्हाई, व्हेन जो भी लगा दो यहाँ पे, तो आपने उनको उन हेल्पिंग वर्ब से भी पहले रखना है। इनको वेयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कैसे? तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, स्टार्ट में वेयर, हु। आसान सी बात है कि आपने इनको हेल्पिंग वर्ब से भी पहले रखना है। नेक्स्ट मेरे पास आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अगर मैंने जोरदार यानी एक चीज पे जब आप स्ट्रेस दे रहे हो उसमें तब्दील करना है मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगी, सर्टेनली यूज करूंगी, रियली यूज करूंगी, इंडीड यूज करूंगी। कैसे? वो जरूर खत लिख रहा है, ही इज सर्टेनली राइटिंग अ लेटर। इजी सी बात है, रियली, इंडीड, 3 लफ्जों में से कोई भी से भी इस्तेमाल कर लो। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं जी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये क्या होते हैं? दोहरे सवालिया जुमले, वही जो मैंने ऊपर यूज किए हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग टू अस। मैं आपको कहाँ तलाश कर रहा हूँ, वेयर एम आई सर्चिंग फॉर यू। ठीक है, ये तो थे मेरे पास डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा दो तो आपके पास आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं जी कि मैंने अगर जुमला क्या से शुरू हो तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लिखते हैं। वही क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंसेस थे वो इस तरह भी जुमले आ सकते हैं। क्या तुम बात कर रहे हो, आर यू टॉकिंग। क्या मैं सो रहा हूँ,
am I sleeping, کیا وہ گا رہی ہے, is she singing. اینڈ پہ آپ نے لازمی یہ کوشچن مارک رکھنا ہوتا ہے. اب ایکسٹرا ایگزامپلس میرے پاس کیا آتی ہیں, میں نے ایک ہی جملے کو لیا ہے اور اس کو میں نے سب میں استعمال کر دیا. کیسے؟ یعنی انٹرگیٹو میں بھی, نیگیٹو میں بھی, ڈبل انٹرگیٹو میں بھی, ان سب میں نے ایک جملے کو استعمال کر دیا. کیسے؟ پہلے ایک جملہ ہے ہی از گوئنگ, وہ جا رہا ہے. ہی از ناٹ گوئنگ, وہ نہیں جا رہا ہے. از ہی گوئنگ, کیا وہ جا رہا ہے. از ہی ناٹ گوئنگ, کیا وہ نہیں جا رہا ہے. ویئر از ہی گوئنگ, وہ کہاں جا رہا ہے. ویئر از ہی ناٹ گوئنگ, وہ کہاں نہیں جا رہا ہے. یہ دیکھیں, ایک جملہ پکڑا, اس کا میں نے نیگیٹو بھی بنایا, اس کا میں نے انٹرگیٹو بھی بنایا, پھر اس کا میں نے ڈبل انٹرگیٹو بھی بنایا. اب یو کو لے لیتے ہیں, یہ تو ہی تھا, اس کے ساتھ اس کا ہیلپنگ ورب از آ گیا. یو کو لیں گے تو یو کے ساتھ اس کا ہیلپنگ ورب آر آ جائے گا. یو آر گوئنگ, یو آر ناٹ گوئنگ. آر یو گوئنگ, آر یو ناٹ گوئنگ. ویئر آر یو گوئنگ, ویئر آر یو ناٹ گوئنگ. یہ تو تھی ایکسٹرا ایگزامپل. آگے اگر میں آئی کو لیتی ہوں تو آئی کے ساتھ میرے پاس ایم آئے گا. آئی ایم گوئنگ, آئی ایم ناٹ گوئنگ. ایم آئی گوئنگ, ایم آئی ناٹ گوئنگ. ویئر ایم آئی گوئنگ, ویئر ایم آئی ناٹ گوئنگ. یہ تو تھی میرے پاس اس کی آئی کی. اگر میں یہ کہوں ہم کیوں جاگ رہے ہیں, یہ رہے ہیں جو ان سے ہے میرے پاس پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. وائی آر وی اویکنگ, وائی آر وی اویکنگ. فرسٹ فارم آئی این جی. کیا ہے کہ آپ نے ہیلپنگ ورب سے بھی پہلے یہ وائی, ویئر, وین کو لگانا ہے, پھر ہیلپنگ ورب, پھر سبجیکٹ, پھر فرسٹ فارم آف ورب پلس آئی این جی. وہ کہاں بیٹھ رہی ہے, ویئر از شی سٹنگ. میں کب جا رہا ہوں, وین ایم آئی گوئنگ. یہ تو تھا میرے پاس پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس, سیکنڈ کائنڈ آف پریزنٹ ٹینس. بہت آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے, تو آپ ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا. بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ نے اس کی ڈیفینیشن کرنی ہے, فرسٹ فارم آف ورب کرنا ہے, پہچان یا کوئی ریممبر کرنا ہے, ذہن میں رکھنا ہے, پھر اس کے ہیلپنگ وربس کون کون سے ہیں وہ دیکھنے ہیں, نیگیٹو انٹرگیٹو. بس چھوٹا سی یہ ٹینس ہے. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں